بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، روزی پاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں عام طور پر تمام شہداء اکرام کی حیات اور انہیں ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ آیت مبارکہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی شان میں نازل ہوئی، جیسا کہ مستدرک اعلیٰ صحیحین میں روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نزلت هذه الآیۃ فی حمزہ واصحابہ۔ اور اسی طرح غزوہ احد میں 70 صحابہ اکرام جام شہادت نوش کیے، ان میں سر فہرست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ نیز ان کی عظمت و رفعت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، افما شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ بطور خاص سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ بن عبد المطلب تمام شہیدوں کے سردار ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ باعظمت صحابی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ کی ذات ہی سے محبت نہیں کرتے بلکہ آپ کا نام بھی بے حد پسند فرماتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 4 سال کے عمر میں بڑے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے القاب سید الشہداء، اسد اللہ، اسد الرسول، افضل الشہداء، فاعل الخیرات، کاشف الکربات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائے اور ان کی محبت ہم سب کے دلوں میں داخل فرما دے اور ہمارے دروس کو قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔